بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تواضع سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کتاب حوالہ مشکوٰۃ الحقانی اور آفتاب ولایت خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تعلیم یافتہ مرید نے سرکار وارث پاک سے عرض کیا کہ سرکار تواضع کا پہلا سبق کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ جس کو دیکھو خیال کرو کہ وہ مجھ سے بہتر ہے اور بڑا متواضع اسے کہنا چاہیے، جو خلق سے خلق اور حق کے ساتھ صدق رکھتا ہو۔ خود آپ کا اپنا اس مقولے پر پورا عمل تھا۔ سرکار وارث پاک علماء کرام کی تواضع میں پیچھے جاتے تھے، مفتیوں، حافظوں، قاریوں اور عربوں کی خاطرداری میں بڑا جوش و خروش دکھاتے تھے، انہیں سفر خرچ عنایت فرماتے اور دیگر ضروریات مہیا کر کے انہیں احرام شریف اور شرینی پیش فرماتے تھے۔ انتہا یہ کہ کوئی مولوی خواہ کیسا ہی دنیا دار اور ظاہر پرست ہوتا، آپ اپنی طرف سے اس کی عزت افزائی میں کوئی کمی نہ چھوڑتے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ نے اخلاقاً اٹھ کر ان کا خیر مقدم کیا، مصافحہ فرمایا اور انہیں اپنی جگہ بٹھایا۔ جب وہ چلے گئے تو حاضرین میں سے ایک صاحب بولے، میں ان مولوی صاحب کے خوب جانتا ہوں، بڑے مکار ہیں۔ اس بدگوئی کو سخت ناپسند کرتے ہوئے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں اپنی زبان اور دل کو دوسروں کے واسطے خراب کرتے ہو؟ مولوی صاحب کی معمولی عیب تو بیان کر دیے، مگر وہ خاص ہنر جو ظاہر ظہور ہے انہیں نہیں دیکھا۔ مولوی صاحب کی مقدس صورت، شریفانہ تہذیب، شرعی لباس اور ان کی نورانی داڑھی کی کوئی قدر نہیں، جس کو اسلام کے پیشواؤں کی وضاقتہ سے خاص نسبت و مشابہت ہے۔ اگرچہ دل کی بدنما خرابیوں کے بزرگوں کی وضاقتہ کے پردے میں چھپانا کوئی مستحسن فعل نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بندہ نواز کی عنایت سے اچھوں کی نقل کرنے میں دنیاوی فائدے کے علاوہ دین کے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ادب کا ہر لحاظ سے اور شریعت کا ہر حال میں ملحوظ رکھتے رہتے۔ نماز کا ادب و احترام میں تو اس قدر غلو فرماتے تھے کہ ہر حال میں اپنے مولا کے حضور ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے تھے۔ ضعیفی کے باوجود تہجد کی 12 رکعت بھی کھڑے ہو کر یہ ادا فرماتے رہے، حتیٰ کہ اخیر زمانہ میں جب ضعف حد درجہ بڑھ گیا تو یہی اصرار ہوتا کہ نماز کھڑے ہی ہو کر ادا کریں۔ آخر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو خدام بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو کھڑا کر دیتے اور پکڑے کھڑے رہتے۔ مسجد کے احترام میں ہمیشہ پیدل نماز کے لیے تشریف لے جاتے، خواہ موسم کیسا ہی سخت ہوتا، چلچلاتی دھوپ پڑتی، مگر آپ سواری ہرگز قبول نہ فرماتے، خواہ مسجد کتنی ہی دور ہوتی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ پیدل ہی چل کر مسجد تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ بانکی پور کے قیام کے دوران موسم کی سختی اور آپ کے ذوق کے پیش نظر خان بہادر سید فضل امام صاحب عارضی نے اپنی کوٹھی کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز جمعہ کا انتظام کرایا۔ نماز پڑھ کر جب آپ واپس آ گئے تو آپ نے خان بہادر سے فرمایا، فضل امام، تم نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا کہ ہم کو دور نہ جانے دیا، مگر یہ نقصان ہوا کہ ہماری آج کی مزدوری کم ہو گئی۔ آپ کو مساجد سے بڑی محبت تھی، کبھی کسی مسجد کو ویران دیکھا تو فوراً جلال آ گیا، چنانچہ اعلان عام فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارے حلقہ بیعت سے خارج ہے۔ یہ سن کر مریدوں میں کہرام مچ گیا، سب مسجد کو دور پڑے۔ جب مسجد کو آباد دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، یہ مسجد محشر کے دن تمہارے سجدوں کی گواہی دے گی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نماز کو اپنے لیے تمام مریدین کے لیے شرط قرار دیا ہے اور صاف صاف اعلان فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارا مرید نہیں ہے۔ خود آپ کا یہ عمل تھا کہ پنجگانہ نماز ہمیشہ اول وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نماز میں عموماً دیر کرنا کاہلی کی دلیل ہے۔ نماز کا ہر رکن بہت ہی دیر میں ادا کرتے اور نماز بہت اطمینان سے پڑھتے تھے۔ جس وقت آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، احرام شریف کو اپنے سر سے مسل گھونگھٹ لپیٹ کر گلے سے ایک پینچ نکالتے تھے۔ اس وقت ایسی شان محبوبی نظر آتی تھی کہ ہر شخص کی آنکھ سرکار والا کی طرف اٹھ جاتی۔ آپ اکثر فرماتے تھے، نماز روح کی غذا ہے۔ ان تمام ہدایتوں سے آپ کا شوق نماز جھلکتا تھا اور نماز کی طرف آپ کی بے حد پناہ رغبت کا پتہ چلتا تھا۔
نماز ہی کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ جو بڑا عبرتناک بھی ہے ہوا یہ کہ پیلی بیت کے منشی علی گور خان صاحب وارسی کے ہمراہ ایک صاحب مرید ہونے کے لیے آئے۔ جب وہ مرید ہو گئے تو خانقاہ میں ٹھہرا دیے گئے۔ خانقاہ کی مسجد میں باقاعدہ نماز با جماعت ہوتی، مگر یہ صاحب نماز کو نہ گئے۔ زور اور عصر کی نمازیں قضا کر دی۔ مغرب کے وقت سرکاری خدام نے ان سے بات پرس کی تو ان صاحب نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص حاجی صاحب کا مرید ہو جاتا ہے اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اگر نماز ہی مریدی کی شرط ہے تو میں کہیں اور بھی مرید ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر شاہ فضل حسین صاحب وارسی کو ہنسی آ گئی۔ آخر خادم خاص اوور شاہ وارسی صاحب نے ان صاحب کو سرکار میں پیش کر دیا۔ جب سرکار وارث پاک نے ان صاحب کی روداد سنی تو فرمایا، اچھا 3 برس اور پڑھو پھر معاف ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ خوش واپس آئے اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگے۔ دن گنتے رہے، آخر ٹھیک 3 سال بعد ان کی نماز واقعی معاف ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے معاف ہو گئی، یعنی ٹھیک 3 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آخر دم تک نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ خود سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آخر وقت تک نماز وقت پر ادا فرماتے رہے، بلکہ وصال کے قریب جب استغراق زیادہ بڑھ گیا تو ایک وقت کی نماز ادا کر چکنے کے بعد بھی وہی نماز بار بار ادا کرتے، جس کو کہتے ہیں تیری یاد میں گم ہو جانا۔ وہ بھی ایک سلسلہ باخبری ہے دوست۔ نماز کی زیادتی دیکھ کر اگر کوئی کہتا کہ حضور ابھی تو پڑھ چکے ہیں تو آپ فرماتے خیر پھر پڑھ لی، اس میں کیا حرج ہے۔ اس سے نماز کے ساتھ آپ کے بے پناہ عشق کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو بھی پرزور الفاظ میں ہدایت فرمائی کہ ہر شخص پر اتباع سنت اور پابندی شریعت لازم ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔